آج کا ہمارا موضوع ہے امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے جس میں اسرائیل بھی انوالو ہے۔ اس جنگ کے پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے؟ تو دوستو بات یہ ہے، پاکستان اس کے براہ راست متاثرین میں سے ہے۔ اس جنگ کے جو نتائج ہیں اس کے بارے میں ممکنہ طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن امریکہ اور اسرائیل کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے جس ملک پر بھی حملہ کیا سوائے ویتنام کے، انہوں نے اپنے مقاصد ہر حال میں پورے کیے، چاہے وہ لیبیا ہو، عراق ہو، شام ہو، اردن اور لبنان ہو، افغانستان ہو۔ انہوں نے تمام مقاصد اپنے حاصل کیے اور جب تھک گئے تو تھک ہار کر اپنی فوجیں جو ہے وہ انہوں نے نکال لی۔ لیکن ایران کا معاملہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف ہے، اور میں اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ کچھ حوالوں سے واقعی مختلف ہے، لیکن جو 50-50 چانسز ہیں میرے خیال میں کہ اگر ایران جو ہے وہ کوئی ایسی مزاحمتی تحریک نہیں دکھاتا، لیکن عراق اور جو لیبیا ہے، افغانستان، یہ بھی شروع میں بہت زیادہ مزاحمتی کردار انہوں نے ادا کیا، لیکن امریکہ نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔ تو میں دعا تو یہ کرتا ہوں کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو اور امریکہ ریٹریٹ کر جائے، لیکن امریکہ کی ساکھ کو شدید دھچکا پہنچے گا۔ وہ ایسی حالت میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ وڈرا کرے، تو پھر روس اور چائنا اس کو ڈومینیٹ کر لیں گے اور اس کا سپر پاور کے طور پر جو تاثر ہے وہ شدید اس کو نقصان پہنچے گا اور اس کی ریپوٹیشن ڈیمیج ہوگی۔ دوسری طرف اسرائیل جو ممکنہ طور پر جو افواہ ہے کہ وہ کچھ حوالوں سے، ایپسٹین فائلز کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے مبینہ طور پر جو امریکی صدر ہیں ان کو بلیک میل کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے یہ جنگ جو ہے وہ شروع کی گئی ہے، تو وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان پہ اس کے اثرات جو ہیں وہ ابھی سے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستان میں جو پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ ہے، جو پیٹرولیم کے مصنوعات ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے پاکستان میں شیعہ سنی جو کنفلکٹ ہے اس کو بھی ہوا دی جا سکتی ہے۔ جو پراکسیز ہیں مختلف ممالک کی ہمارے ہاں اور جن کے ہمدرد ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو سکتے ہیں، انارکی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جس کا ایک مظاہرہ ہم نے اس وقت دیکھا جب ایران پر حملہ ہوا اور خامنہ ای صاحب کو مبینہ طور پر قتل کیا گیا۔ تو اس کے رد عمل میں پاکستان کے جو اہل تشیع ہیں، جو ایران کے ہمدرد ہیں، انہوں نے امریکی قونصلیٹ پر حملہ کیا۔ اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں بھی مختلف عوامی مقامات پر فسادات پھوٹ پڑے، لیکن شکر ہے کہ اس پہ ہماری جو ایجنسیاں ہیں، میں ان کو اور ہماری افواج پاکستان کو، حکومت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بر وقت اس پہ قابو پا لیا اور حالات کو بگڑنے نہیں دیا، لیکن بہرحال اس کا خطرہ موجود ہے۔ تو باقی اس حوالے سے ہم تو دعا کر سکتے ہیں، کوشش یہی ہے کہ جنگ نہ پھیلے اور امریکہ اور جو اسرائیل ہیں وہ واپس چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ ون ون سچویشن کی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں چائنا اور روس اپنا کردار ادا کرتے ہوئے امریکی جو بدمست ہاتھی ہے اس کو واپس اپنے گراؤنڈ پر جانے کا کوئی ایسا راستہ نکال لیں جس سے نقصان جتنا ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، لیکن آئندہ نقصان سے بچا جا سکے۔ تو ہمیں پاکستان کو بالخصوص جو معاشی مسائل ہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے ذہنی طور پر، یہ بڑی پریشانی والی بات ہے۔ تو باقی جو عالمی تجزیہ کار ہیں، جو عالمی میڈیا ہے، وہ بھی اس موضوع پہ تقسیم ہے اور زیادہ تر تو کہہ رہے ہیں کہ شاید جو ایران ہے وہ سروائیو کر جائے اور ثابت قدم رہ جائے، اگرچہ یہ خوش کن ہے، لیکن امریکہ اور جو اسرائیل کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اور جیسے کہ اب انہوں نے اپنی جو طاقت ہے اس کو موبیلائز کرنا شروع کر دیا ہے اور برطانیہ شاید اس جنگ میں کود پڑے، تو ایسی صورتحال میں بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ایک طرف ایران ہمارا ہمسایہ برادر ملک ہے، اسلامی ملک ہے، اور دوسری طرف امریکہ کے ساتھ ہمارے مفادات بہت زیادہ وسیع ہیں، اس کی گہرے پاکستان میں جڑیں جو ہیں وہ بہت گہری ہیں۔ تو پاکستان کے لیے مجموعی طور پر یہ ایک مشکل صورتحال ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کا جو برادر اسلامی ملک ہے، ہمسایہ ہے، ایران ہے، اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ دوسری طرف امریکہ کے جو ہمارے ساتھ بہت گہرے سیاسی اور سماجی تعلقات ہیں، دفاعی تعلقات ہیں، جن کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس کے اتحادی ہیں، پچھلی جنگ میں بھی اتحادی رہے تھے جب افغانستان پہ حملہ ہوا تھا، اور ہم نے اب بھی ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامینیٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہم اکثر و بیشتر وہاں امریکہ میں ہمارے حکمران جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، ان سے
اظہار ہمدردی کرتے ہیں، لیکن ہم اچھی جو امید ہے وہ یہ رکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے پاس ایک اچھی، چونکہ دونوں ممالک کے ساتھ ایک اچھا اثر و رسوخ ہے، دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان کوئی ایسا راستہ نکالے گا جس سے جنگ بندی ہو جائے۔ تو مزید آپ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔